اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ توفیق پروردگار سے سورہ نمل کی تفسیر اور ترجمہ اور تفسیری نکات ہم بیان کریں گے۔ اس سورہ میں جناب سلیمان کا ذکر ہوا۔ اس سورہ کو نمل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نمل کا چیونٹی کا اس میں ذکر ہے، تو اس وجہ سے اس سورہ کا نام نمل بھی ہے، سورہ ہدہد بھی ہے نام، لیکن نمل زیادہ مشہور ہے ہمارے ہاں بھی اور اہل سنت برادران کے ہاں بھی۔ اگر آپ غور کریں تو سورہ فرقان، سورہ قصص، سورہ فرقان کا آغاز، سورہ شعراء کا آغاز، سورہ نمل کا آغاز، سورہ قصص کا آغاز اور سورہ ہجر کا آغاز ایک جیسا ہے۔ جیسے سورہ فرقان کا آغاز بس قرآن کی تکریم سے آغاز ہوا ہے، ان صورتوں میں قرآن کی تکریم سے آغاز ہوا ہے۔ جیسے سورہ شعراء میں ہے تاسین تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات الکتاب المبین۔ سورہ نمل میں ہے کہ تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ سورہ قصص میں ہے تاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، اور سورہ ہجر میں ہے کہ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ بس آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان صورتوں میں، چاہے وہ سورہ فرقان ہو، سورہ فرقان کا آغاز ہو، یا سورہ شعراء کا آغاز ہو، یا سورہ نمل کا آغاز ہو، یا سورہ قصص کا آغاز ہو، یا سورہ ہجر کا آغاز ہو، ان میں قرآن کی تکریم سے آغاز ہوا ہے، قرآن کی کرامت تکریم وغیرہ بیان کی گئی ہے، قرآن سے آغاز ہوا ہے، قرآن کی عظمت سے آغاز ہوا ہے، قرآن کی عظمت سے آغاز ہوا ہے، عظمت بیان کی گئی ہے، قرآن کی رفعت بیان کی گئی ہے، تلک کیونکہ عظمت کو بیان کرتا ہے۔ بس اس سورہ کے شروع میں تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، کتاب مبین، بس تلک مؤنث ہے، کیوں؟ کیونکہ آیات مؤنث ہے، آیات مؤنث ہے، آیت بھی آیات کے مؤنث ہونے کی وجہ سے تلک بھی مؤنث ہے۔ تلک اور ذالک، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بس تلک اور ذالک کی مانند ہے، ذالک کی مانند ہے۔ اس میں اشارہ ہے، دور کے معنی میں نہیں ہے یہاں، بلکہ عظمت کو، رفعت کو، بلندی کو بیان کرنے آیا ہے۔ یعنی قرآنی آیات کا مقام بلند اور عظیم ہے، بلند اور عظیم ہے۔ بس بعض آیات میں قرآن کتاب پر مقدم ہے اور بعض آیات میں کتاب قرآن پر مقدم ہے۔ یہاں کیا کہا گیا سورہ نمل میں؟ دیکھیں، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہاں قرآن کو کتاب مبین پہ مقدم کیا گیا، کتاب مبین پہ مقدم کیا گیا۔ کیوں؟ بس بعض آیات میں قرآن کتاب پر مقدم ہے، بعض آیات میں کتاب قرآن پر مقدم ہے۔ کیوں اب قرآن کتاب پر مقدم ہے؟ کیونکہ اول قرآن ہے، بعد میں کتاب بنا۔ جیسے توریت پہلے ہی جب نازل ہوئی تو کتابی صورت میں نازل ہوئی، الواح کی صورت میں، تختوں کی صورت میں، لکھی ہوئی صورت میں نازل ہوئی، لیکن قرآن سب سے پہلے قلب رسول پہ نازل ہوا۔ اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں جو وحی ہوئی، وہ جو وحی ہوتی تھی سب سے پہلے رسول خدا کو پڑھائی جاتی تھی، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امام علی علیہ السلام کو پڑھاتے تھے، اس سے سمجھاتے تھے، اس کا مفہوم بتاتے تھے، ناسخ منسوخ بتاتے تھے، عام خاص بتاتے تھے، محکم متشابہ بتاتے تھے، اور اس کو لکھواتے تھے۔ ٹھیک، بس پہلے تبھی قرأ کہا، قرآن کہا، پھر جمع ہے کہ جمع یعنی کتابی صورت میں ہوا، کتابی صورت میں اس قرآن مبین ہے۔ مبین کہا کہ ہر چیز کو روشن کرنے والا ہے، ہر چیز کو روشن کرنے والا، لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنے والا ہے، ہدایت کی روشنی کی طرف لے جانے والا ہے۔ بس ہر چیز کی وضاحت اس قرآن میں ہے، بیان کل شیء، کہ قرآن ہر چیز کو بیان کرنے والا ہے۔ اگرچہ ہم محتاج ہیں محمد اور آل محمد علیہ السلام کے کہ قرآن کو سمجھیں، ہم محتاج ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن بذات خود واضح ہے اور روشن کرنے والا ہے، لیکن ہم محتاج ہیں کہ ہمیں معلم چاہیے اور
معلم کون ہیں اس قرآن کے؟ محمد اور آل محمد علیہ السلام. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.